بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، پچھلی کلاس میں آپ کو معاشرت علوم کی کتابوں کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کو اس کلاس میں 2 معاشرت علوم کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، جن میں سے ایک آفاق پبلشرز کی اقبال سیریز کی کتاب ہے جو معاشرت علوم ہشتم کے نام سے ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری کتاب آپ کے اقرا روضۃ الاطفال کا ایک منصوبہ ہے جس میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی۔ تو آئیے جو ہے آج باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز جو ہے وہ آفاق پبلشرز کی کتاب معاشرت علوم ہشتم سے کرتے ہیں۔ پیاری طالبات، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب سے کچھ منتخب اسباق جو ہے وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے، تو آج جو سبق ہم شروع کرنے والے ہیں وہ کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 17 کھول لیجئے، اور یہ آپ کا باب نمبر 3 ہے جو سمندر کے نام سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس باب کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ سمندر ہے۔ طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ زمین جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک خشکی اور ایک پانی۔ خشکی کو بر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بری آپ نے سنا ہوگا لفظ، اور پانی جو ہے، پانی کا جو حصہ ہے، یہ پورا جو زمین کا پانی کا حصہ ہے وہ کرۂ آب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آب کا مطلب پانی ہوتا ہے، کرہ ٹکڑے یا حصے کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ پانی کا حصہ۔ اب زمین پر جو خشکی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 29% یعنی 29% ہے، جبکہ پانی جو ہے وہ 71% یعنی 71% ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح آپ کو اندازہ ہو گیا کہ زمین کا جو حصہ ہے، زیادہ حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، جبکہ کم حصہ جو ہے وہ خشکی پر مشتمل ہے۔ اب خشکی اور پانی کے ان حصوں کو اور اس پورے مجموعے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے زمین جو جغرافیہ دان ہیں انہوں نے زمین کے ان حصوں کو مختلف چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو کر دیا ہے ان خشکی کے حصوں کو جو ہے 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ پانی کو جو ہے، پانی جو ہے وہ سمندر جو ہے ان کو جو ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جو بحر کہلاتے ہیں۔ سمندر، بحر جسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ سمندر کا دوسرا نام ہے۔ تو اس طرح کل جو 7 بڑے حصے ہیں وہ بر اعظم کہلاتے ہیں، اور پانی کے جو 5 بڑے حصے ہیں وہ بحر اعظم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے یہاں تک ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب نقشے کی مدد سے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کے 7 بڑے بر اعظم کون کون سے ہیں۔ دیکھیے طالبات، اس نقشے کے اوپر آپ کو جو رنگ والا حصے نظر آ رہے ہیں، یعنی مختلف کلر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، کالے مارکر اور بلیک مارکر سے جو ڈاٹڈ آؤٹ لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تمام حصے جو ہیں یہ بر اعظم ہیں۔ صرف ایک یہ جو حصہ ہے یہ ایک جزیرہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے یہ، گرین لینڈ کے نام سے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بر اعظم کون کون سے ہیں۔ پہلا بر اعظم جو سب سے بڑا ہے وہ ہے بر اعظم ایشیا۔ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم جو ہے وہ بر اعظم ایشیا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان بھی جو ہے وہ اس بر اعظم میں واقع ہے۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ آپ کا ملک پاکستان یہاں پر نقشے میں موجود ہے۔ یہ گرین کلر کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا بر اعظم ہے بر اعظم یورپ، جسے ٹھیک ہے دنیا کا ترقی یافتہ بر اعظم ہے۔ تیسرا بر اعظم جو ہے یہ ہے بر اعظم افریقہ۔ اس کے بعد بر اعظم شمالی امریکہ، نارتھ امریکہ، پھر بر اعظم جنوبی امریکہ، ساؤتھ امریکہ۔ اس کے بعد بر اعظم آسٹریلیا، یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخری جو بر اعظم ہے وہ ہے بر اعظم انٹارکٹیکا۔ انٹارکٹیکا یہ وہ بر اعظم ہے جہاں پر صرف برف ہے، اور یعنی یہ وہ بر اعظم ہے جہاں پر کوئی لوگ جو ہے، انسان جو ہے وہ رہتے نہیں ہیں، صرف سائنسی تحقیقات کے لیے مختلف جو ہے وہ ریسرچ سینٹرز یہاں پر بنائے گئے ہیں، یہاں پر زندگی کا وجود جو ہے ویسے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بات ہو گئی خشکی کے حصوں کی۔ آئیے اب ہماری جو اصل ہمارا ٹاپک ہے سمندر کا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس حصے پر جو، اس نقشے پر جو آپ کو یہ بلو کلر میں یعنی نیلے رنگ میں جو پورا حصہ نظر آ رہا ہے یہ سب پانی ہے، یعنی یہ سارا سمندر ہے۔ سمندر دراصل پانی کا وہ حصہ ہے جس کی کوئی خاص سرحد نہیں ہوتی،
یعنی آپ دیکھیں خشکی کے حصوں کو آپ جب ڈیوائڈ کرنے لگتے ہیں تو آپ کوئی ایک باؤنڈری بنا دیتے ہیں تو اس سے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو یہ دیکھیں یہ باؤنڈریز ہیں جو ان براعظموں کو ایک کو دوسرے سے الگ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پانی میں آپ کو کہیں پر کوئی باؤنڈری نظر نہیں آ رہی. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا پانی کا جو حصہ ہے یہ بالکل جو ہے یہ ایسے ہی ہے. لیکن پھر بھی اس کو سمجھنے کے لیے جغرافیہ دانوں نے یعنی جیوگرافک جو ٹیمز ہوتی ہیں انہوں نے اس کو مختلف 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اب وہ 5 بڑے سمندر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے بحر الکاہل, جس کا انگلش نام ہے پیسیفک اوشن. ٹھیک ہے, اسے پیسیفک اوشن یا بحر الکاہل کہا جاتا ہے. یہ ڈیڈ سی کے نام سے بھی مشہور ہے. یہ مغربی حصہ ہے اس کا اور یہ اس کا مشرقی حصہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس حصے پر اس کو مشرقی بحر الکاہل کہا جاتا ہے, جبکہ اس حصے پر اس کو مغربی بحر الکاہل کہا جاتا ہے. دوسرا بڑا سمندر جو ہے وہ ہے بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے بحر ہند یعنی انڈین اوشن. چوتھے نمبر پر ہے بحر منجمد شمالی یعنی آرکٹک اوشن. اور نمبر 5 پر ہے بحر منجمد جنوبی یعنی انٹارکٹک اوشن. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے 5 سمندر ہیں. ان میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ بحر منجمد شمالی ہے. اب منجمد کے نام سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ دونوں سمندر جو ہیں بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی یہ جو ہیں جمے ہوئے ہیں یعنی برف کی صورت میں ہیں. یہاں سال کے تقریباً 10 ماہ جو ہے وہ برف رہتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ٹائم کے لیے یہ تھوڑی سی برف جو ہے یہاں پر پگھلتی ہے. اب یہ جس جگہ پر ہیں یعنی بحر منجمد شمالی اور یہ جنوبی, تو اس طرح آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ شمال کا ہے اور یہ جنوب کا ہے. یہ دونوں حصے قطبین بھی کہلاتے ہیں. اگر آپ اپنی کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کو قطبین کا لفظ بھی نظر آئے گا. تو یہ حصہ اور یہ حصہ یہ قطبین کہلاتے ہیں. تو ان قطبین پر یہ جو سمندر موجود ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ برف کی صورت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے طالبات, تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک کا اپنا سبق جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئیے اب ہم اپنے مشقی کام کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم نے پڑھا ہے اس سے متعلقہ سوالات کا کام جو ہے وہ کیا ہے. آج صفحہ نمبر 24 پر دیکھیے آپ کے مشقی سوالات موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے آپ کا کرۂ آب سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو اس کی ڈیفینیشن تعریف لکھنی ہے کہ کرۂ آب کسے کہتے ہیں. تو ہم نے چونکہ صفحہ نمبر 17 کا کام آج کیا ہے, صفحہ نمبر 17 پر ہم نے آج جو ہے وہ اپنی ساری چیزیں پڑھی ہیں, تو آپ کو صفحہ نمبر 17 پر ہی کرۂ آب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مل جائے گی. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے جرنلز پر 7th کلاس میں جس طرح کام کیا ہے بالکل ویسے ہی آپ نے اپنا جرنل بنانا ہے. اس پر ٹائٹل پیج آپ اپنے چیپٹر کے نام کا بنائیں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ مشقی سوالات کا کام جو ہے وہ شروع کر دیں گی. مشقی سوالات میں آپ کو سوال کے جواب سے پہلے اس کی ہیڈنگ لگانا بے حد ضروری ہے, یعنی کرۂ آب کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے اس کو جو ہے اس کی تعریف جو ہے وہ لکھ لینی ہے. تو اس طرح آپ کا یہ ایک سوال جو ہے وہ اس سبق کے سے متعلقہ ہو جائے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا. تو طالبات اس کے ساتھ ہی اگلی کلاس تک کے لیے اپنی معاشرت علوم کی معلمہ کو اجازت دیجیے. اس اگلی کلاس میں ہم اسی سبق کے بقیہ حصے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے فی امان اللہ.